آن لائن ادبی فورم بازگشت کے 31ویں اجلاس میں ہم آپ تمام کا بالخصوص آج کے مہمانان جناب نور الحسنین صاحب اور ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ کے علاوہ بازگشت کے سرپرست اور آج کے صدر اجلاس پروفیسر بیگ احساس صاحب کے علاوہ تمام شرکائے محفل کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی ہماری محفل میں شریک جو شرکا ہیں پروفیسر غیاث الرحمان صاحب، پروفیسر غلام شبیر رانا صاحب، ڈاکٹر سعید نواز صاحب، پروفیسر محمود صدیقی صاحب، جناب ملکی سنگھ صاحب، ڈاکٹر ابو شہیم خان صاحب، پروفیسر حبیب نثار صاحب، ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب، ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم صاحبہ کے علاوہ دیگر تمام شرکا کا دل کی گہرائیوں سے میں آج کی اس محفل میں استقبال کرتی ہوں۔ آج سجاد حیدر یلدرم کا تحریر کردہ مختصر افسانہ صحبت ناجنس پیش کیا جائے گا، جس کے لیے ہم نے ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ کو دعوت دی ہے، لیکن قبل اس کے کہ ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ صحبت ناجنس کی قرأت کریں، مصنف کا تعارف پیش کرنا چاہوں گی۔ سجاد حیدر یلدرم 1888 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خان بہادر سید جلال الدین حیدر بنارس کے حاکم تھے۔ جب یلدرم سن شعور کو پہنچے تو والد نے انہیں علی گڑھ بھیج دیا تاکہ وہ علی گڑھ سے باقاعدہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے 1897 میں FA پاس کیا اور انہی دنوں حاجی محمد اسماعیل سے سجاد حیدر یلدرم کا قریبی ربط پیدا ہوا اور ان کی بدولت یلدرم کو ترکی زبان و ادب سے زیادہ لگاؤ پیدا ہوا اور ترکی جانے کا موقع بھی انہیں ملا۔ 1901 میں یلدرم نے الہ آباد یونیورسٹی سے ملحقہ جو کالج تھا علی گڑھ کالج، اسے BA کیا وہاں سے، اور بعد میں ترکی کے سفارت خانے میں جو عراق میں تھا ترجمان مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار مقرر ہوئے۔ 1937 میں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر لکھنؤ آ گئے اور 13 اپریل 1944 کو ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح ہم نے ایک کامیاب مترجم، انشاء لطیف کے ایک منفرد ترجمان اور صاحب طرز مصنف کو کھو دیا۔ تو آج کی جو تحریر ہے صحبت ناجنس، اس کی قرأت کے لیے میں ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں ان کا بھی مختصر سا تعارف جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے ہماری خواہش پر، میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی۔ اسود گوہر صاحبہ BSc کمپیوٹرز کے بعد آپ نے MPhil اور PhD اردو میں کیا ہے، اور آپ کی ادبی مشاغل میں انشائیہ نگاری، مضمون نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی تصانیف میں جسارت، تنقیدی محاکات، سجاد حیدر یلدرم کا فکر و فن اور گل منصوص شامل ہیں۔ اعزازات میں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کا ساحل لدھیانوی نیو ٹیلنٹ ایوارڈ آپ کو ملا ہے۔ فخر مراٹھواڑہ ایوارڈ امید فاؤنڈیشن اورنگ آباد نے 2016 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے آپ کی کتاب تنقیدی محاکات پر انعام سے بھی نوازا گیا ہے 2017 میں۔ تو میں بڑے احترام کے ساتھ ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ سجاد حیدر یلدرم کے افسانے صحبت ناجنس کی قرأت یہاں کریں۔ صحبت ناجنس، دو لڑکیوں میں خط و کتابت۔ حیدرآباد دکن، 24 ستمبر 1925۔ میری پیاری سلمیٰ جانی، جو باتیں میں کسی سے کہہ نہیں سکتی وہ تمہیں لکھنا چاہتی ہوں۔ ہائے وہ مدرسے کے دن کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوئی یا مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی اور میں تمہارے کمرے میں پہنچی۔ اگر تم کسی کام میں مشغول بھی ہوئی تو بے تحاشا تم سے لپٹ کے گلے میں باہیں ڈال کر تمہارا منہ چوم کے اپنی طرف متوجہ کر دیا اور اپنے درد دل تمہیں کہہ سنایا اور دل کی بھڑاس نکال لی۔ حیدرآباد، کتنی دور ہوں، پھر اللہ رکھے۔ تم میاں رکھتی ہو، بال بچے رکھتی ہو، گھر کے کام دھندے میں مشغول ہو۔ دیکھوں تمہیں اس خط کے پڑھنے کا بھی وقت ملتا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ خط، میں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیر و عافیت کی خواہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا، مگر طبیعت یکسو ہوتی تو کرتی۔ تمہاری طرح تھوڑا ہی ہوں۔ تمہاری زندگی میں نہ کوئی شے زیادہ نہ کوئی شے کم، جو تم چاہتی تھی وہ سب موجود ہے۔ مجھے دیکھو، مجھ پہ کیا بیتتا پڑی۔ پوچھو تو سناؤں اور دل نہ بھرے، نہ پوچھو پھر بھی سناؤں گی۔ میں نے تمہیں نہیں لکھا، 3 مہینے ہوئے میں دلہن ہو گئی۔ وہ عذرا جسے تم ہمیشہ دیوانی لڑکی کہا کرتی تھی،
اب عقل والی عورت ہے، مصیبتوں نے سنجیدگی سکھا دی ہے۔ یہ شادی کس طرح ہوئی اس کی تاریخ میں تمہیں نہ لکھوں گی، کیا فائدہ، صرف ان 3 مہینوں کی زندگی کی تصویریں ایک ایک کر کے پیش کرتی ہوں، انہیں دیکھو اور میری سلمیٰ مجھ پر دل دکھاؤ۔ وہ لڑکپن کی امیدیں ایک لال کی ہلکی پرواز کی طرح غائب ہو گئی، اڑ گئی، ایک چھوٹی چڑیا کی طرح ان کا خون ہو گیا۔ بیاہ کے بعد تیسرا یا چوتھا دن تھا، میں پیانو کے پاس بیٹھی تھی اور وہ مجھ سے ذرا دور آرام کرسی پر ڈھیر ہو رہے تھے۔ میں یوں ہی بیٹھی بیٹھی پیانو کو بجا نہیں رہی تھی بلکہ کھیل رہی تھی کہ میرے کانوں میں وہ بھاری اور کرفت آواز آئی، ہم سنے ہیں آپ بہت اچھے گائن گاتی ہیں، اگر ایک دو ہم کو سنائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں رکی اور استجاب آمیز سوال کی نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ معلوم نہیں کہ اس نظر کے انہوں نے کیا معنی لیے، کہنے لگے، کوئی راگنی، کوئی ٹپا، کوئی غزل ہمارے واسطے ہونا، ہم یہ نہیں کہتا کہ کیا سناؤ، آپ کو جو پسند ہو وہ سناؤ۔ میں مبہوت نظر سے دیکھ رہی تھی اور اس تقریر کو سن رہی تھی۔ وہ پھر فرمانے لگے، اچھا اور کچھ نہیں تو یہ غزل تو دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری، لگا لے پری، ہاں لگا لے پری۔ میں کیا جواب دیتی، حیران تھی۔ وہ مسلسل گانے کے لیے چیزیں پیش کرتے جاتے تھے۔ اچھا صاحب، غزل نہیں تو کوئی ناٹک کی چیز دیتا ہوں تجھ کو تخت سلیمانی کی قسم، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پورے جوش اور نہایت محبت بھری نظر سے مجھے دیکھ کر، مجھ سے اے پری تجھے انسان کی قسم۔ مجھے چپ لگی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ اٹھ کر اور پیانو کے قریب آ کر فرمانے لگے، اس قدر التماس کیا ہوں آپ قبول نہیں کرتے ہوں، مہربانی کر کے مداری لال یا امانت کی کوئی چیز آپ سنا دیں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے بہت چاہا کہ ان کا خیال کسی اور طرف ہٹ جائے، لیکن میں دیکھتی تھی ان کا اصرار بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آخر میں نے مجبور ہو کر کہا، مداری لال اور امانت کون ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا۔ یہ میں نے صفائی سے جواب دے دیا تھا، تم ہی بتاؤ، تم نے بھی کبھی ان کا نام سنا ہے؟ ہم تو نہ مدرسے میں، نہ گھر میں، نہ کسی کتاب میں یہ نام دیکھے، مگر انہوں نے اسے بناوٹ سمجھا اور فرمانے لگے، آپ نہیں جانتے؟ پر میں تو جانتا ہوں، ہندوستان کیا، دکن کیا، ہر جگہ ان کا نام مشہور ہے۔ اور تھوڑے سے سکوت کے بعد ایک پر نزاکت مگر معنی دار تبسم کے ساتھ فرمایا، خفا نہ ہو صاحب، جو گانے آپ کو پسند ہو وہیں ہم کو سناؤ، البتہ وہ اچھے ہوں گے۔ پیاری سلمیٰ، پیاری بہن، تم ہی خیال کر سکتی ہو کہ میں کس مصیبت میں تھی۔ میرا چہرہ کچھ شرم، کچھ غصے سے تمتما اٹھا اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، مگر ضبط کیا اور طبیعت کو تھاما۔ مس میری، آئیے اور اپنی چہیتی شاگرد کو دیکھیے کہ پیانو کے سامنے عاجز سمون بکون بیٹھی ہے۔ وہ انگلیاں جنہیں آپ پیانو بجاتے ہوئے دیکھ کر تعجب کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ خدا نے انہیں محض موسیقی کے لیے پیدا کیا ہے، آئیے اور ان انگلیوں کی ذلت کو دیکھیے۔ 7 برس متواتر اسی دن کا خیال کر کے اسی دن کے لیے تیاری کی، تاہم ان تمام کوششوں کا نتیجہ دیکھیے، مداری لال اور امانت آتے ہیں تو آپ کی تعلیمات سب بیکار رہ جاتی ہیں۔ کیا یہ ہونا تھا؟ کیا اسی لیے میں نے اتنی محنت اٹھائی تھی؟ اگر یہ تمام تعلیم بے سود تھی تو یہ تعلیم ہی کیوں دی گئی تھی؟ میری سلمیٰ، بتاؤ آخر کیا فائدہ، بتاؤ، میں اپنے امانت کے شیدا خاوند سے کیا کہوں، کیا عذر کروں؟ ہاں، میرا خاوند مجھ سے دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری یا مل مجھ سے اے پری تجھے انسان کی قسم کا طالب ہے۔ میں کیا جواب دوں؟ میں ان چیزوں سے واقف نہیں، مجھے ہندی گانے نہیں سکھائے گئے۔ میں نے 7-8 برس انگریزی گانے سیکھے ہیں، یہی جواب تھے جو میں دے سکتی تھی اور یہی دیے۔ اس پر انہوں نے نہایت اخلاق اور نرمی سے کہا، بہتر انگریزی گانے ہی سنائیے، میرے کو وہ بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ میں اتنی دیر تک انکار کرنے سے شرما رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ جانتی ہوں انہیں سنانا چاہیے، اس لیے میں نے پوچھا، کون سا گانا سناؤں؟ صاحب، جو آپ کی خوشی ہو گاؤ، میں کیا کہوں؟ اس جواب سے میرا دل بیٹھ گیا، مگر میں نے پھر ہمت کر کے کہا، میں بلبل اینڈ دی روز سناتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پیانو کے نوٹ پر نظر گاڑ کر بجانا شروع کیا۔ پیانو سے ایک درد انگیز فریاد یاد ہے، یہ مس میری کے الفاظ ہیں،
وہ اس راگ کے بجانے کے وقت کہا کرتی تھی کہ پیانو سے لمف سے نکلنا شروع ہوئی اور میں اس میں مہو ہو گئی۔ غیاث الدین میرا خاوند غیاث الدولہ، غیاث الملک کا یہ نام ہے۔ معاف کرنا میں بھول گئی۔ میں اب انٹروڈیوس کرتی ہوں۔ کچھ دیر تک پیانو کے قریب آ کر کھڑے رہے، پھر آنکھیں اس طرح کھول دی گویا پیانو کے شور سے گھبرا رہے ہیں، لیکن سننے کی وجہ قائم رکھی۔ 2-1 منٹ سنا بھی، آخر اس حالت میں نہ رہا گیا۔ بیٹھے، اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر ایک سگریٹ جلایا، پھر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ میں نے جب دیکھا تو راگ کے پہلے ٹکڑے کو تو خاموخواہ پورا کیا اور آخری الفاظ کے لیے پردوں پر نہایت زور سے انگلی مار کر ختم کیا۔ ختم ہوتے ہی فرمایا، ماشاءاللہ، بہت خوب، لیکن اب سونا چاہیے۔ کیا دل شکن داد تھی، اے بے داد! وہ یہ داد دیکھ کر کپڑے بدلنے کے لیے چلے گئے اور وہاں سے بلی کے خرخر کی طرح یہ آواز آنے لگی، میں قربان زلفوں کے لٹکانے والی، میرے دل کو گلیوں میں بھٹکانے والی۔ سلمیٰ جانی، ذرا خیال رکھنے کا مقام ہے، میں کہ دیوانہ وار ہوس کے ساتھ موسیقی کی عاشق ہوں اور 7-8 برس سے اسے سیکھ رہی ہوں۔ ہندوستانی راگ کتنے جانتی ہوں، مولانا حالی کا اے خاصان رسی وقت دعا ہے، اور غلام احمد خان احمدی کا آ ہمت مردانہ جگر میں تیری جا ہے، مت آنکھ چرا مجھ سے اگر شرط وفا ہے، تو ہو میرے ہمراہ تو پردہ مجھے کیا ہے، سایہ تیرے شے پر کا با ازبال ہما ہے۔ یا شاد یا مولانا محمد اسماعیل میرٹی کی اور ایک آدھ نظم جسے مس میری نے اجازت دی تھی کہ ہم لوگ یاد کر لیں اور پیانو یا ہارمونیم پر بجائیں، کیونکہ وہ کہا کرتی تھی کہ ہندوستانی راگ یاد کرنے سے تمہارا انگریزی مذاق بگڑ جائے گا۔ وہ ہے کہ رات دن ہندی راگوں میں مہو ہے، اب بنے تو کیسے بنے؟ لطف تو جب آتا ہے جب میں خیال میں مستغرق ہو کر آل لینگ سائم گانے لگتی ہوں تو فوراً کوئی گیت شروع کر دیتے ہیں جس میں ہجر، وفا، وصل، زخم، تیر یا سانویا، رسیا، جوبن، سیاہ، پیان وغیرہ لفظوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ نہ وہ میری کمی کو سنتے ہیں، نہ میں ان کی کمی کو سمجھتی ہوں۔ کمرہ مینارۂ بابل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کہیں دردانہ خانم، یہ ایک ایرانی ماما ہے جسے والد ماجد کربلائے معلیٰ کی زیارت سے واپسی کے وقت اپنے ساتھ لائے تھے اور جس نے مجھے پالا ہے، کمرے میں آ گئی اور اس نے مجھ سے فارسی میں باتیں کرنی شروع کر دی تو غیاث کا چہرہ پرغضب ہو جاتا ہے، آنکھیں انگارہ ہو جاتی ہیں۔ ایک دن تو برس پڑے، یا اللہ، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا اپن تہران میں ہیں کہ لندن میں، ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں نہیں ہوں۔ میں چپ ہو گئی اور سخت نادم ہوئی، مگر میرا قصور کیا تھا؟ خیر، مگر آئندہ سے میں ان کے سامنے دردانہ خانم سے کبھی کسی کام کو نہیں کہتی ہوں۔ ایک دن خود لہر میں جو آئے تو دردانہ خانم سے فارسی میں گفتگو فرمانے لگے، مگر فارسی کے گلے پر وہ کن چھری پھیری کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلمیٰ آ میرے حال زار کو دیکھ، کھانے کے بعد متواتر زور سے ڈکارے لینے والے آدمی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ کل جو خیال آیا تو دن بھر رویا کی، پیٹ پر ہاتھ پھیر کر آ آ اونٹ کی طرح ڈکار لینا، اف، غضب، یہ میں سوائے تمہارے کسی کو نہیں لکھ سکتی، اور اگر تم نے کوئی تدبیر نہ بتائی تو تمہاری عذرا گھل گھل کر مر جائے گی۔ ایک دن نہ معلوم کس طرح ادبیات کا ذکر آ گیا، پوچھنے لگے تمہارے کو اردو کا کون سا شاعر اچھا معلوم ہوتا ہے؟ یہ ایسا بے ڈھب سوال تھا کہ میں بہت گھبرائی۔ صاف یوں ہے کہ میں نے اردو کی ادبیات سے بہت ہی کم فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تو یہی سنا کرتی تھی کہ اردو کی ادبیات بہت خراب ہیں، اخلاق بگاڑتی ہیں۔ مدرسے میں سوائے مولانا حالی کے کہ ان کا بھی کلام نہایت مختصر اور منتخب پڑھایا جاتا تھا، اور کسی شاعر کا نام نہیں سنا۔ بس میں نے بغیر اس خیال کے کہ دوسرے شاعروں سے مقابلہ کیا نہیں، یہ کہہ دیا مولانا حالی کو پسند کرنے کی وجہ سمجھے، یعنی وہ ہماتن سوال تھے اور میں ہماتن استجاب، اور اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس کیا جواب تھا کہ میں دیتی؟ آخر کہنے لگی، میں حالی کو تو کچھ بھی پسند نہیں کرتا، ہم قافیہ نثر لکھنے میں، میرے کو پیام یار میں غزلیں لکھنے والے سب پسند ہیں، اور داغ کے کلام کا تو کیا کہنا، واہ واہ، سب سے اچھا ہے۔ کیا ہجر، کیا وصل کی تصویریں ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا چوچلا۔ آغا شاعر بھی بہت اچھا ہے۔
پھر کہنے لگے یہ کیا بات ہے، تم مدرسے میں پڑھی ہو لیکن داغ کو نہیں جانتی۔ اس پر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے جواب دیا بے شک، لیکن آپ بھی تو شیکسپیئر اور ملٹن سے واقف نہیں۔ انہوں نے تڑپ تڑپ کر جواب دیا میں انگریز ہوتا تو بے شک واقف ہوتا۔ بس اس پر ہم دونوں چپ ہو گئے۔ میرے ہونٹوں کو داغ نے سی دیا، ان کے ہونٹوں پر ملٹن نے مہر سکوت لگا دی۔ غرض یوں بسر ہوتی ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ کسی غیر ملک کے باشندے کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہندوستانی بیوی نہیں ملتی۔ ابا جان کی بے پرواہی سے تو تم واقف نہیں، عجب بے پرواہ آدمی ہیں۔ اماں جانی نمائش پرست، دولت پرست ہیں۔ میں یہاں کیوں بہائی گئی، اس سوال کے جواب کی غالباً اب ضرورت نہ رہ گئی۔ کیا عجب بات ہے میری سلمیٰ، کیا عجیب بات ہے کہ جس شخص کی قابلیت، حالت، تربیت ایسی ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ دنیا میں ضرور خوش قسمت اور خوشحال رہے گا، وہی بدبخت، ناکام، ناشاد رہتا ہے اور آخر عمر میں اس نتیجے کو پہنچتا ہے کہ دنیا میں خوبی، امید و سعادت نہیں ہے، برخلاف اس کے وہ جو ہر طرح سے ناقص ہے، ناکارہ ہے، بے علم ہے، وہ خوش قسمت رہتا ہے۔ اگر زندگی میں کامران، شادمان اور ہر طرح کی خوبی اس کے لیے دوڑی ہوئی آتی ہے، مثلاً میں خدا کے فضل سے اچھے گھر میں پیدا ہوئی، اچھی طرح پلی، تعلیم پائی، بیاہی گئی، تو سب کہتے تھے کہ کیا قسمت ہے، واہ ایسا بڑا گھرانہ، ایسی بڑی ثروت، ایسی بڑی دولت، یہ لڑکی بہت خوش رہے گی۔ لیکن میں اسی حسرت میں مر رہی ہوں کہ کاش غیاث نے میری طرح اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی ہوتی، لیکن وہ ہیں کہ شام کو نوکروں پر گالیوں کی بوچھار، ناٹک کے گانوں کے عاشق سار، گھوڑ دوڑ کے اور اس میں جوا کھیلنے کے دل دادا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام امیدوں کا خون ہو جاتا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت؟ تمہیں ان 3 مہینے کے واقعات جو میں نے تمہیں لکھے ہیں پڑھ کر مجھے بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ میں کیا کروں، کس راستے پر چلوں، اسے اپنے راستے پر لاؤں یا اس دیو پر اپنی جان ضائع کر دوں۔ بعض لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خاوند برا نہیں، نہایت امیر ہے، اور چونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے کل دولت کا خود ہی مالک ہے۔ حیدرآباد کے مدرسے میں کچھ دن گزارے ہیں، اس لیے پڑھ لکھ بھی سکتا ہے۔ اس کی شکل کی کیفیت شاید میں اوپر لکھ چکی ہوں، ویسے بھی تم نے اس خط سے اس کی تصویر ذہن میں کھینچ لی ہوگی۔ سراپا صحت ہے، اس خط خوا کے پہلوان معلوم ہوتا ہے، آواز بھاری، گویا ہاتھی پانی پی رہا ہے، بال موٹے موٹے، بڑی بڑی مونچھیں، چوڑی چوڑی بھویں، باہر کو نکلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ اور چمکیلی اور خوفناک۔ اس کے جسم و طبیعت کی تمام حیت مادی ان آنکھوں میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ دن کو جب وہ باہر چلا جاتا ہے تو میں بھی ڈر ڈر کے، نفرت کر کر کے ان آنکھوں کا خیال کیا کرتی ہوں جو مجھے گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ قیاس مجھے بے انتہا بے حتابی کے ساتھ چاہتا ہے اور اس محبت سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے انسان کے کل اعضاء میں آنکھیں بہت پسند ہیں۔ خدا نے اچھی آنکھیں کچھ عجب شے بنائی ہیں، لیکن اس کو دیکھیے کہ آنکھیں ہی مجھے نفرت اور خوف دلا رہی ہے۔ یہ آنکھیں، یہ ڈکار، یہ آواز، یہ دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری کا عشق، کچھ نہیں سوچتا کہ کہاں پناہ لوں۔ اب ان کی طبیعت کا حال سنیے۔ نچلا خاموش کبھی بیٹھا ہی نہیں جاتا، ہر بات میں دخل، ڈر معقولات کا بھی انتہا شوق ہے، سیاہ ابر کی طرح گھر پر چھایا ہوا معلوم ہوتا ہے، بے انتہا باتونی، مگر شاید میں 10ویں حصے کو بھی کان دھر کر نہیں سنتی۔ کیا عمر بھر یوں ہی زندگی گزرے گی؟ میں اس بوجھ کو یوں ہی اٹھاؤں گی؟ میں ایسے خاوند کی تمنا تو نہ رکھتی تھی، ایسا خاوند نہ چاہتی تھی، مگر انسان جو نہیں چاہتا وہی اسے ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرا جسم اس کے جسم سے نفرت نہ کرے، مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میری روح، میری طبیعت اس کی روح، اس کی طبیعت سے ہمیشہ ہمیشہ اور پوری پوری نفرت کرے گی۔ باقی تم سے ملنے اور تمہیں 1000 بار چومنے اور زبانی درد دل سنانے کی تمنا، تمہاری عذرا۔ بہت شکریہ صاحبہ، آپ نے افسانہ صحبت ناجنس کی بہت عمدہ خدمت کی، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب میں آج کے مہمان خصوصی جناب نور الحسنین صاحب سے درخواست کروں آج کی پیشکش پر تجزیے کے لیے۔ اس سے قبل میں مختصر سا تعارف یہاں دینا چاہوں گی۔ آپ کا نام نور الحسنین نقشبندی ہے۔ نور الحسنین کے قلمی نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔
آپ کا تعلق اورنگ آباد مہاراشٹر سے ہے. آپ نے ابتدا میں معین العلوم ہائی اسکول اورنگ آباد میں ملازمت کی اور آپ آکاشوانی اورنگ آباد میں اناؤنسر بھی رہے. آپ کی تصانیف میں افسانوں کا مجموعے سمٹے دائرے، مورخ اور تماشائی، گڑھی میں اترتی شام کے علاوہ خاکوں کا مجموعہ خوش بیانیاں، ناول اہنکار، ڈرامے اور فیچرز انسان امر ہے، بچوں کی کہانیاں گڈو میاں اور ڈرامہ حضور کا اقبال بلند رہے، کہانیوں کا مجموعہ چوتھا شہزادہ، اور نیا افسانہ نئے نام سے یہ تنقید کی کتاب ہے. اقبال متین اور انسیت بھی ایک کتاب ہے. اور آپ روزنامہ آج اور روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز میں فرمایا نور الحسنین نے اور بات سے بات عنوان سے مزاحیہ کالم لکھتے ہیں. جناب نور الحسنین صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج کی پیشکش پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں سب سے پہلے بازگشت اس فورم کے تمام اراکین اور ہمارے صدر بیگ صاحب اور آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں آپ کی بس میں آ سکوں اور باتیں کر سکوں. سجاد حیدر الرم جو ہے ہمارے ادب کے، وہ اولین نثر نگاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے افسانے کی طرف توجہ دی. اور عام طور پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ایک خاص طبقے اور مطلب طرح طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ ان کی کچھ چیزیں ایسی بھی ملی ہیں، بلکہ ان کا ایک تنقیدی حوالہ بھی اس طرح سے ملا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو بھی افسانے کا حصہ بنانا چاہیے. اب اس لحاظ سے خیر کہ اگر اس پہ بات کریں تو بات دیر تک چلی جائے گی. آج جو ان کا افسانے کا انتخاب کیا گیا صحبت ناجنس، اگر ہم اس افسانے کو آج کی روشنی میں بھی دیکھیں تو اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مکالمے، اس کی پیشکش، ہم کو کوئی ایسا فرق محسوس نہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں بیٹھ کر، یعنی یہ افسانہ غالباً انہوں نے 1900 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد جب یہ کتاب آئی تھی خیالستان، یہ 1910 میں آئی تھی پہلا ایڈیشن اس کا، تو اس میں یہ شامل تھا. یہ افسانہ دیکھا جائے تو دو تہذیبوں کا ایک طرح سے ٹکراؤ ہے. ایک تہذیب وہ ہے جو مقامی تہذیب ہے، ایک مخصوص کسی علاقے کی تہذیب ہے، اور ایک تہذیب یہ ہے جس کی پرورش انگریزی ماحول میں، جس کا رجحان، تعلیم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انگریزی ادب، انگریزی لٹریچر اور انگریزی تہذیب سے مناسبت رکھتی ہے. اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو شادی تو ہو گئی. پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ طے کر دیتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا وہ شادی ہو جاتی تھی. اکثر ایسی بھی شادیاں دیکھنے میں ملتی ہیں ہم کو کہ لڑکا انگلستان سے پڑھ کر آیا اور چچیریا میری بہن سے اس کی شادی ہوگی جو کم تعلیم یافتہ. تو یہاں پہ تعلیم کا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تہذیب کا ٹکراؤ ہے، رہن سہن کا ٹکراؤ ہے. ایک لڑکی جو مغرب زدہ ہے، پیانو بجاتی ہے، انگریزی کے گیت سنتی ہے، گانے گاتی ہے، ایک تہذیب یافتہ ہے. اس کے مقابل جو اس کا شوہر ہے وہ دولت ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ تہذیب نہیں ہے. یہی جو ہے دونوں میں ایک طرح کا فرق پیدا کرتی ہے، جس کو ہم ذہنی نہ ہمواری یا نہ ہم آہنگی کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر وہ بات ہم کو نظر آتی ہے. اور یہ لڑکی جو ہے ظاہر ہے اپنی بے تکلف شیلی کو اپنے حالات لکھ کر بھی کیا، اس میں وہ ساری باتیں بیان کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب نور الحسنین صاحب، آپ نے آج کی پیشکش پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب میں درخواست کرتی ہوں آج کے شرکا سے کہ ان میں سے کوئی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہوں آج کی پیشکش پر تو آ سکتے ہیں. میں ادباً درخواست کرتی ہوں پروفیسر قیاس الرحمان صاحب سے کہ وہ آج کی پیشکش پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام شرکا جتنے ہیں یہاں پہ سب کو میرا سلام عرض ہے. اب پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا جنہوں نے یہ افسانہ پڑھا، جس کی قرأت کی، تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے پڑھا ہے اور وہ بالکل کنوے ہو گیا.
اور جہاں تک افسانے کا تعلق ہے، نور الحسن صاحب ہمارے آج کی بزم کے مہمان خصوصی ہے، انہوں نے بہت بہت اچھے طرح اس کے یوں کہیے کہ اور آپ کھولے ہیں۔ افسانہ بڑی منزلیں طے کر کے آج تک جہاں پہنچا ہے، تو اس میں ہم تکنیکی اعتبار سے بہت کچھ چینج ہو گیا ہے اردو افسانے میں، لیکن سجاد حیدر یلدرم صاحب ہمارے محترم افسانہ نگار ہیں، ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں، اور ان کا احترام ہم سب پہ لازم ہے۔ نہ صرف یہ کہ سجاد حیدر یلدرم صاحب اولین افسانہ نگاروں میں سے ہیں، بلکہ ایک عظیم افسانہ نگار کے والد محترمہ قرۃ العین حیدر صاحبہ کے والد محترم ہے، اس لحاظ سے بھی ان کا احترام بہت کیا جاتا ہے۔ یہ افسانہ جو ہے اس کی تکنیک ظاہر ہے کہ خطوط، اس وقت بہت سارے افسانے ہمیں اس دور کے ملتے ہیں جو خط کے ذریعے کنوے ہوتے تھے۔ اب جیسے نور الحسن صاحب نے فرمایا کہ ایک سہیلی اپنی بے تکلف سہیلی کو اپنی رودات سنا رہی ہے۔ اب وہ رودات اس کے اپنے جذبات ہیں، یہ جو ٹکراؤ ہے تہذیب کا یا معاشرے کا، یہ اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ جسمانی طور پہ تو وہ مل گئے ہیں، لیکن روحانی یا ذہنی طور پہ ان کا ملن نہیں ہو پایا ہے۔ ایک لڑکی جو ایسے ماحول میں پلی بڑی جس کا بالکل ہی رجحان جو ہے وہ مغربیت کی طرف ہے، مغربی تہذیب چاچنا ہے، شعرا اور ادبا بھی وہیں کے وہ پسند کرتی ہیں، اور جو اس کا شوہر ہے اگرچہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے لیکن معاشرہ الگ ہے، اس کی تہذیب اور تمدن مشرقی تہذیب میں ہوئی ہے، لہٰذا اس سے اس کا میل نہیں ہو پاتا کسی طرح ادبی انداز سے، تو کہیں نہ کہیں ایک سفوکیشن فیل ہوتا ہے لڑکی کو۔ اور یہ ایک وجہ فرمایا ہمارے مہمان خصوصی نے کہ اس وقت اس طرح کے میل یا اس طرح کے ان میل شادیاں بہت ہوا کرتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں، اب بھی پرانے قصبات میں ایسا ہے ماحول۔ میں بہت ساری ایسے شہروں کو جانتا ہوں، مثلا رامپور میں پوسٹڈ رہا، رامپور میں عام طور سے مجھے اس طرح کے حالات ملے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور لڑکے نسبتاً کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان میں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، ذہنی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو یہ اس ٹکراؤ کی کہانی ہے، افسانہ بہت اچھا ہے، تکنیکی اعتبار سے بھی اس دور کے جو ماڈرن افسانہ ہوا کرتے تھے اس میں یہ شامل ہوتا ہے، لیکن آج کی تکنیک کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ کلاسیکی افسانہ ہی معلوم ہوتا ہے، اور کلاسیکی افسانے میں وہ کہانی پن ہوتا تھا جو آج کی کہانی میں کہیں مفقود ہو رہا ہے، غائب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پرانے کلاسیکل ادب کو مطالعے میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والے کل کی طرف جو افسانہ بڑھے گا اس کی طرف بھی ہم زیادہ متوجہ ہوں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بازگشت کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کلاسیکل ادب کو لا کے ایک نیا پلیٹ فارم دیا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے روشناس کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر غیاث الرحمان صاحب، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بصیرت افروز باتیں یہاں پر پیش کی۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ بازگشت کے سرپرست آج کے صدر اجلاس پروفیسر بیگ احساس صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطاب سے نوازیں۔ پروفیسر بیگ احساس صاحب۔ جناب نور الحسنین صاحب، اسود گوہر صاحبہ، پروفیسر غیاث الرحمان صاحب اور دیگر شرکائے محفل، اور سب سے پہلے میں اسود گوہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے افسانے کی قرت بہت عمدگی سے کی۔ اصل میں یہ طویل افسانہ ہے
تقریباً 24 صفحات کا یہ افسانہ ہے. بڑا افسوس. تو ہم نے اسود گوہر صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا ایک حصہ پیش کرے. اس خط کے جواب میں پہلی جو خط لکھتی ہے اس کا اپنا بھی درد ہے صحبت ناجنس میں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو جاتا دونوں خطوط پیش کرنے میں، اس لیے ہم نے اسود گوہر سے کہا کہ وہ ایک ہی خط پیش کرے. اچھی بات ہے کہ نور الحسنین صاحب نے بھی اور غیاث الرحمان صاحب نے بھی افسانے کے بارے میں بہت اچھی بات ہے. اصل میں سجاد حیدر یلدرم جو ہے اردو ادب میں رومانی رنگ و آہنگ کے بنیاد گزار افسانہ نگار ہے اور ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے. رومانی میلانت کے معمار تھے اور کامیاب مترجم بھی تھے. وہ اصل میں رومانی رجحان سے متاثر تھے اور اس کے بنیاد گزار افسانہ نگاروں میں کا شمار ہوتا ہے. تو ایک تو تھی حقیقت پسندی جس کی نمائندگی کر رہے تھے پریم چند، دوسرا رجحان تھا رومانیت کا. تو رومانیت باقاعدہ کوئی تحریک نہیں تھی، ایک رجحان تھا. انگریزی میں جو آسکر وائلڈ کا نظریہ تھا ادب برائے ادب، اس سے متاثر ہو کر ہندوستانی ادیبوں نے بھی اس کو اپنانے کی کوشش کی. اور کہا جاتا کہ رومانی رجحان علی گڑھ تحریک کی اقلیت، توازن، مقصدیت، تکمیل بیان، اسلوب کی سادگی کے خلاف شدید رد عمل تھا. خود حالی نے ایک جگہ اعتراف کیا تھا کہ ان کا جو مسدس حالی وہ پیش کر رہے ہیں وہ ابالی کھچڑی کی طرح ہے. تو ایک پورا طبقہ تھا جو اس سیدھی سادی نثر کے مخالف تھا اور حقیقت بیانی سے گریز کرتا تھا. اب ہم اس کو رومانی رجحان کو یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے کہ اس میں خیالی باتیں ہوتی، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ تخیل کے ذریعے ایک نئی دنیا تعمیر کی جاتی ہے. جیسے یلدرم نے خارستان اور گلستان جیسے افسانے لکھے جو خالص تخیل کی بنیاد پہ، یا نیاز فتح پوری نے 2 گھنٹے جہنم میں لکھے. ظاہر ہے نیاز فتح پوری جہنم میں تو گئے نہیں تھے کہ وہاں کے واقعات دیکھے، یا کسی نے ان کو جہنم کے واقعات سنائے نہیں تھے. تخیل کے زور پہ ایک دنیا کی تعمیر کرنا. تو افسانہ نگاروں کی اہمیت یہ ہے کہ ان لوگوں نے تخیل سے کام لے کے ایک نئی دنیا دریافت. اور جیسے یلدرم اور ان کے ساتھی نیاز فتح پوری، ہداب اسماعیل اور مجنو گورکھپوری یہ چاہتے تھے کہ افسانوی ادب کے رائج فنی فکری ضابطوں سے کسی قدر الگ ہٹ کر اردو افسانے میں ایک نئی راہ نکالی جائے. تو وہ اپنے افسانوں کے ذریعے مرد اور عورت کو سماج میں محبت کا وہ حق دلانا چاہتے تھے جو فطری ہونے کے ساتھ ساتھ رسم و رواج اور بندھنوں سے آزاد ہو. اس افسانے میں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. اب دیکھیے کہ لڑکی اتنی نازک مزاج ہے کہ شوہر کا ڈکار لینا یا اس کا لہجے کا گنوار پن اس کو اس قدر ناگوار گزرتا ہے کہ اس کو زندگی اپنی اچیرن نظر آتی ہے. تو ایک زمانے بعد میں ترقی پسندوں نے رومانی میلانات کے افسانہ نگاروں پہ تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ان لوگوں کا معیار ایسا اونچا تھا کہ ان کی ہیروئنیں ایسے اعلیٰ طبقے کی اور نازک مزاج ہوتی تھی کہ ان کو شوہر کے خراٹے بھی ناپسند تھے، ان کی گفتگو کے انداز پہ بھی وہ ناراض ہو جاتی تھی. سردار جعفری نے ایک جگہ لکھا کہ رومانی تحریک میں اگر کوئی فقیر بھی ہوتا
تو غالب سے کم رتبے کے شاعر کا کلام نہیں سناتا تھا. تو ان لوگوں کا معیار بہت اونچا تھا. ظاہر ہے یلدرم تو ترکی زبان سے متاثر تھے اور ترکی ان کی خیالستان میں بہت سے انہوں نے افسانوں کے مرکزی خیال ترکی سے لیا اور ترکی کے تراجم بھی کیے اور تبادلات افسانے بھی لکھے. تو اس پہ ترکی افسانوں کا بڑا اثر تھا. یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے, اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور اونچی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. تو یلدرم اور ان کے ساتھی ترکی زبان کی نفاست, شیرینی, خیالات کی رانائی کو بہت پسند کرتے تھے. ایسی نثر کا استعمال کرتے تھے جو شاعری کے لیے مخصوص ہے. تو نثر میں ان لوگوں نے کمال کر دکھایا اور اس کے بالکل متوازی جو تحریک چل رہی تھی وہ پریم چند کی تھی اور حقیقت نگاری کی تحریک تھی. یہیں سے سوال اٹھا ادب برائے فن اور ادب برائے زندگی کا, اور یہ دو دبستان ہمیشہ ساتھ چلتے رہے. آگے بھی ہمارے پاس ترقی پسند تحریک ہے تو ہر خیر بابا. تو اس طرح سے دو رجحانات ہمیشہ افسانے میں چلتے رہے, ایک دوسرے کے مخالف. تو ایک کے بنیاد گزار یلدرم تھے, دوسرے کے بنیاد گزار پریم چند تھے اور ان کے فالوورز تھے, ان کے فالوورز تھے. لیکن یہ اس میں انشا پرداز بھی بہت اچھے گزرے رومانی تحریک میں, جیسے سجاد صاحب ہیں اور محمد سجاد ہیں اور دوسرے لوگ ہیں انشا پرداز. تو انشا پردازی کے لیے رومانیات کا اسلوب بہت مناسب تھا اور بہت اچھے انشائیت میں لکھے گئے. خاص طور پہ مہدی افادی بھی رومانیت سے متاثر تھے. بڑی حد تک ہم تو کہتے ہیں کہ اقبال بھی رومانیت سے متاثر تھے کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں, روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو کیا اقبال نے دیکھا آدم کو رخصت کرتے ہوئے, یا اقبال نے دیکھا کہ زمین کا استقبال کرتے ہوئے؟ یہ سب تخیل کی بنیاد پہ. تو تخیل پہ زور دیا گیا تھا رومانیت میں, اور یہ پورا گروپ جو تھا یہ تخیل کے سہارے افسانے لکھتا تھا. اب اس میں جو صحبت ناجنس ہے اس پہ نور الحسنین صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی اور غیاث الرحمان صاحب نے بھی بہت اچھی گفتگو کی. نور الحسنین صاحب ہمارے بہت ہی انکساری سے کام لینے والے فنکاروں میں سے ہیں. فیروز عالم نے ان کے ایک ناول کا تذکرہ کیا, جبکہ ان کا بہت مشہور ناول چاند ہم سے باتیں کرتا ہے, اور اس کے بعد تلک الایام بھی انہوں نے لکھا. خابدہ کے بارے میں, چراغ کے بارے میں تو کہا فیروز عالم نے, یہ دو ناول. اور ابھی حال میں ان کو دوحہ قطر کا عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ مل چکا ہے, جس کا تذکرہ کرنا بے حد ضروری تھا. تو ایک بڑا فنکار ہمارے درمیان موجود ہے, بڑا فکشن نگار. جب تک آدمی افسانے کے ساتھ ناول نہیں لکھتا وہ مکمل فکشن نگار نہیں کہلاتا. جیسے میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں, لیکن نور الحسنین ایک مکمل فکشن نگار ہے, ناول بھی لکھے اور افسانے بھی لکھے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایسے ہمارے احباب پہ لوگ استفادہ کریں جنہوں نے واقعی اردو ادب میں کچھ کیا ہو اور جو اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے نور الحسنین صاحب کو یہاں پر زحمت دی, اور نور الحسنین صاحب نے یہاں بھی کثر نفسی سے کام لے کے بہت مختصر گفتگو کی. حالانکہ میں جانتا ہوں وہ کافی بول سکتے ہیں, لیکن ہم پروفیسرز اور لیکچررز کی طرح اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے کہ جب تک 45 منٹ یا 1 گھنٹہ نہیں ہو جاتا
कोई लेक्चरर और प्रोफेसर को वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही किफायत लफ्जी से काम लेकर आज गुफ्तगू की। लेकिन इसकी कसर गियासुर रहमान साहब ने पूरी कर दी, और वाकई हम गियासुर रहमान साहब के एहसानमंद है कि हम इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी इनको वक्त मिलता है, वो हमारी महफिल में शरीक होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं असवद गौहर साहबा को मुबारकबाद देता हूँ। असवद गौहर का काम है सज्जाद हैदरी अलदरम पे, और अच्छा काम है, उन्होंने काम किया है। तो उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था जो सज्जाद हैदरी अलदरम के बारे में पढ़ सके और उनके अफसाने की कदर करे। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर बेगेसा साहब, आपने पुरमख सदारती खिताब से हमें नवाजा, हम आपके ममनून हैं। और अब मैं अपनी साथी डॉक्टर हुमैरा सईद साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इजहार तशक्कुर के लिए तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर हुमैरा सईद। जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुलराना। सबसे पहले तो आज की इस नशिस्त में मौजूद जो भी शुरका हैं, उनका मैं तहदिल से बाज़गश की जानिब से फ़र्दन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनकी मौजूदगी हमेशा हमें एक नया हौसला अता करती है और हम अगले प्रोग्राम को लेकर फिर आपके सामने आ जाते हैं। आज की इस नशिस्त में हमने सज्जाद हैदरी अलदरम के अफसाने सोहबत नाजिन्स को पेश किया, जिसकी पेशकश की डॉक्टर असवद गौहर ने, और बहुत ही खूबी से इन्होंने, बहुत ही खूबसूरती से इस अफसाने को इन्होंने हमारे सामने पेश किया। तो मैं बाज़गश की जानिब से डॉक्टर असवद गौहर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे साथ, जैसा कि अभी प्रोफेसर बेगेसा साहब ने अपने सदारती खिताब में कहा, मशहूर और मारूफ फ़िक्शन निगार जनाब नूरुल हसनैन साहब मौजूद रहे, और इन्होंने इस अफसाने पर, सज्जाद हैदरी अलदरम की काविशों पर और उनकी जो फ़िक्शन निगारी है उस पर बातें की और सर हासिल तबसरा किया। तो जनाब नूरुल हसन साहब, हम बाज़गश की जानिब से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रोफेसर गियासुर रहमान साहब ने भी आज के इस प्रोग्राम में अपनी कीमती आरा पेश की। आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ममनून और मशकूर हैं कि आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हिस्सा अदा किया। हमेशा की तरह बाज़गश के सरपरस्त प्रोफेसर बेगेसा साहब का सदारती खिताब सर हासिल रहा, और मुख्तलिफ तहरीकें जो रही हैं और अदब में जो तब्दीलियाँ आती गई, बदलाव आता गया मुख्तलिफ तहरीकों के ज़ेर असर, उस पर सर हासिल गुफ्तगू आज यहाँ हुई है। तो हम बाज़गश की जानिब से प्रोफेसर बेगेसा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा आज की इस नशिस्त में मौजूद प्रोफेसर गुलाम शब्बीर खान साहब, सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, प्रोफेसर हबीब निसार साहब, सईद नवाज साहब, मजहर आलम साहब, मिल्कित सिंह अमरनाथ साहब, असलम फारूकी, अबू शहीन खां, इश्तियाक अहमद, उस्मा तस्नीम साहबा, समैया सुल्ताना साहबा, गौस अरसलान साहब, फरहत अजीम साहबा, मोहम्मद काजिम साहब, ज़ेबा बख्तियार साहबा, शमाइला शाहीन साहबा, सीमा बतूल, हफीज़ुर रहमान, अबुल कलाम मसरूर, नूरुल्लाह नियाज, अफशां जबी साहबा, फरीद अहमद, साकिब सुल्ताना, मुंतज़र आलम, अब्दुल रब साहब, और ऐसे कई लोग यहाँ साथ में जुड़े हैं शायद जिनके नाम मुझसे छूट गए हैं। तो एक बार फिर बाज़गश की जानिब से आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आप सभी का हम फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा सईद। यहाँ पर हमारे साथ दो अहम शख्सियतें बाज़गश में मौजूद हैं। जनाब सरदार अली साहब, आप कनाडा से हैं और शेर व सुखन जो रोज़नामा है उसके एडिटर हैं, और सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब जो मशहूर शायर शास्तम कनत साहब मरहूम के भाई हैं, वो भी हमारी महफिल में शरीक हैं। मैं आप दोनों का भी बाज़गश की जानिब से बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर हलीमा फिरदौस साहबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आपका भी बेहद शुक्रिया मैडम, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं बाज़गश की जानिब से। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।